فيحشرونهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا يا رحمن يا رحیم۔ محترم حاضرین مجلس، ہمارا جو سلسلہ نماز کے سلسلے میں چلا آ رہا ہے وہ ہے نماز میں جو ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ انسان یہ چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو ارکان ہیں اسے پھر ادا کرے، پھر اسی کے بعد جو ہے اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اس کے بغیر جو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے 5 وقت کی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان ارکان کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں۔ ان ارکان کے بغیر ہماری نماز اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو انہی ارکان میں سے ہم نے تقریباً 10 سے زائد ارکان سنے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی مجلس میں اور بقیہ جو ہے 4 ارکان بتا دوں، اور اس کے بعد 1-2-3 مسائل ہیں جس کے سلسلے میں گفتگو لازمی ہے، جس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے، وآخر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو جو ہے ہمارا جو مسئلہ آج کا ہے، جو 10واں یا 11واں رکن ہمارے درمیان جو ہے وہ ہے تشہد الاخیر، آخری تشہد۔ دیکھیے نماز میں اگر 4 رکعت ہیں تو کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ 2۔ تو 4 رکعت والی رکعت جو ہے نماز میں تشہد 2 ہوتے ہیں۔ تو پہلا تشہد واجب ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ واجب ہے، اور آخری تشہد رکن ہے۔ اچھا، جس میں 2 ہی رکعت ہیں، فجر کی نماز ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو واجب مانیں گے رکن مانیں گے؟ رکن۔ جو بھی سلام سے قبل جو بھی تشہد بیٹھے گے وہ رکن ہے، یعنی آخری تشہد، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رکن ہے۔ اگر تیسری رکعت ہے تو تیسری میں دوسرے میں جو بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے، تیسرے میں جو ختم کرتے ہیں وہ رکن ہے۔ تو میں نے کہا رکن اور واجب میں یہی فرق ہے کہ آپ اگر دونوں کو جان بوجھ کر، رکن ہو واجب ہو، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ رکن کو آپ بھول کر بھی چھوڑ رہے ہیں تو آپ پر لازمی ہے کہ مثال طور پر تشہد چھوٹ گیا تو پھر لازمی ہے کہ آپ بیٹھیں، تشہد پڑھیں، پھر سلام پھریں۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر دوسری رکعت ہوئی، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں تشہد کو بیٹھنا تھا، ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے بھول کے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو واجب ہونے کی وجہ سے نسیاناً ہمارے اوپر ساقط ہو جاتی ہے، بھولنے کی وجہ سے وہ ساقط ہو جاتی ہے، پھر اسے جو ہے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جو علماء جو ہے بتائے ہیں کہ اگر انسان کے جو ہے پیر زمین سے اٹھ گئے ہوں تو انسان جو ہے بیٹھ جائے گا لیکن سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا، علماء نے کہا نہیں، آپ جو ہے آدھا اٹھ گئے ہیں، آدھا اٹھ گئے ہیں، یعنی آپ کمر سے جو ہے تھوڑا اوپر اٹھ گئے ہیں تو پھر بھی بیٹھ جائیں گے لیکن سجدہ سہو وہاں کریں گے۔ تیسری جگہ کہا اگر آپ پوری طرح تشہد کو پڑھے بغیر دوسری رکعت میں اٹھ گئے ہیں، تیسری رکعت میں اٹھ گئے، کھڑے ہو کر آپ رکعت بند دیے ہیں تو آپ پر رجوع ہونا، واپس جانا ضروری نہیں، اور واپس نہیں بھی جانا ہے۔
ہاں، اور آپ کیا کریں گے، ان تشہد کی وجہ سے 2 سجدے کر لیں گے. سجدے سہو کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. تو کیا ہے، واجب ہونے کی وجہ سے سجدے سہو کر لیے، ختم ہو گیا. لیکن آخری رکن ہونے کی وجہ سے آپ کو باقاعدہ بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھرنا ہے. ایسے ہی ساقط نہیں ہوگا. بھول کر بھی اگر آپ جو ہے سلام پھر لیں گے پھر بھی ساقط نہیں ہوگا، آپ پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی واجب اور جو ہے رکن میں فرق ہے. تو جلسہ تشہد، دیکھیے تشہد کے سلسلے میں کئی احکامات ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ جب تشہد کہتے ہیں کہ جو آخری جلسے میں بیٹھنا، تو اس میں کیا پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ یہ افضل صیغے ہیں. یہ افضل صیغے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے درود ابراہیم کے 10 سے زیادہ جو ہے صیغے یعنی اللہ کے رسول سے ایسے بھی منقول ہے، ایسے بھی منقول ہے، فلاں فلاں فلاں، پورے ذکر کرنے کے بعد کہا سب سے افضل ترین درود یہی ہے، کلمات جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں. کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہاں تک کہاں پڑھیں گے، کس میں پڑھیں گے؟ تشہد واجب میں پڑھیں گے. حسن، تم پہلے تشہد میں پڑھیں گے. اچھا، کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جو ہے امام صاحب لمبا وقت دیتے ہیں، کیا کریں گے؟ کہا افضل ہے آپ درود پڑھیں. درود جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ درود پڑھنے، کچھ لوگ کہا کہ جو ہے نہیں درود پڑھیں گے تو سجدے نہیں. درود پڑھیں، درود پڑھیں. اگر جو ہے امام صاحب آپ کو واجبی جو ہے تشہد میں یا پہلے تشہد میں وقت دے رہے ہیں تو آپ ضرور جو ہے تحیہ کے بعد آپ جو ہے درود پڑھ سکتے ہیں. ہاں، آخری تشہد میں واجب ہے، آپ کا درود پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا. تو درود کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صیغے یعنی الفاظ کئی اللہ کے رسول سے منقول ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بتانے کے لیے وقت نہیں. افضل ترین جو درود ہے وہ یہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ افضل ترین درود ہے. تو آپ اس کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد جب آخر تشہد ہے تو اس کے بعد دعائیں ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وصیت کرتے ہوئے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ ساری دعائیں، یہ دعا پڑھنے کے بعد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے تشہد میں، ابن القیم نے 6 جگہ، اگر آپ لوگ جو ہے رمضان میں میرے ساتھ ہوں تو میں نے بتائے رمضان میں کہ 6 جگہ نماز میں جہاں پر رب العالمین انسان کی دعا قبول کرتا ہے. جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، رب العالمین ایسے نماز پڑھنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں. ان میں ابن القیم کہا کہ یہ تشہد بھی ہے جس میں انسان دعائیں کرتا ہے تو رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا دعا تشہد میں سلام سے پہلے ہے، دعا سلام کے بعد نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے، ہمارے جو ہے لوگوں کی غلطی ہے کہ یہ لوگ دعا تشہد میں نہیں کرتے. پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے کہ جو ہے ابھی درود ختم نہیں ہوتا سلام پھیر دیتے. چلیے سلام پھیر دیے، دوسری بدعت شروع. کون سی؟ اجتماعی دعا. کیوں؟ لوگوں کو عربی نہیں آتی.
دیکھیے سیدھی سی سادی آیت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو. فَادْعُوا اللَّهَ، کہ اللہ نے کہا دعا کرو؟ نہیں، کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سے اللہم اے معاذ تم یہ دعائیں پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے. ہاں، ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے. لیکن لازمی طور پر دعا کا اہتمام کرنا، یہ خاص طور پر اجتماع طور پر یہ جو ہے محل نظر ہے، اور باقاعدہ جو ہے علماء نے بدعت کہا ہے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ تشہد کے الفاظ ہیں، اور تشہد کے بعد دعا کرنا، اور ان دعا میں اللہ رب العالمین نے قبولیت کی جو ہے وعدہ بھی کر رکھا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تشہد میں کیسے بیٹھیں گے. تو دیکھیے عام طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، 3 طریقے ہیں نماز میں. اللہ کے نبی نے بیٹھنے کے 3 طریقے سکھائے ہیں. ایک ہے افتراش، دوسرا جو ہے التورک، اور تیسرا ہے الإقاء. تو پہلا جو ہے الافتراش، یہ کیسے کہ آپ اپنے لیفٹ پیر کو ایسے بچھائیں گے، سمجھ رہے ہیں، ایسے رکھیں گے اور سیدھے پیر کو ایسے کھڑا کر رکھیں گے. یہ افتراش ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور دوسرا جو ہے التورک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جس پر بیٹھتے تھے اسے اندر لے لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیفٹ پیر کو اندر لے لیتے اور دوسرے پیر کو کھڑا رکھتے ہیں، اسے تورک کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے الإقاء، یعنی کہ آپ دونوں پیر کو ایسا رکھ کے دونوں پیر کے اوپر بیٹھنا. اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے کہ ہم پیر کو کھلا رکھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا. صحیح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا بیٹھتے تھے، یعنی دونوں پیر کو ایک دم ملا کے، یعنی قبلے کی طرف انگلیاں کر کے اس کے جو ہے پیر کے اوپر بیٹھتے تھے. تو علماء نے تطبیق دی ہے 3 حالتوں میں. تو کیسے بیٹھیں گے؟ کہا علماء نے کہ آپ بین السجدتین، یعنی آپ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی عافنی ورزقنی جو پڑھنے کے لیے جو امام بیٹھتے ہیں، تو اس وقت آپ الإقاء کریں گے. ایسے 2 پیروں میں بیٹھ سکتے ہیں، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تینوں ثابت ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین السجدتین ایسے بیٹھا. ہاں، دوسرا جو ہے الافتراش، یعنی ایک پیر کو سلا کر ایک پیر کو کھڑا کر کے، یہ کب بیٹھتے تھے؟ پہلے تشہد میں بیٹھتے تھے، جو کہ واجب ہے. حسنتم. اور آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تورک، جو کہ اللہ کے نبی پورا پیر اندر لے لیتے، جو آسانی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے پیر کو انگلیاں، یہ سنت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سنت ہے. اور جو ہے تشہد میں بیٹھنے کا نبوی طریقہ ہے. اگر کسی کو طبیعت کی وجہ سے، پیر میں کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس کے علاوہ بھی بیٹھتا ہے، جائز ہے. الا یہ کہ بعض علماء نے کہا کہ ان چیزوں میں نہ آئے، ویسے نہ بیٹھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالتوں کو، بعض جو ہے بیٹھکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع کیا، ایسے منع کیا. ایسے میں بیٹھک آپ نہیں بیٹھیں گے، کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق آپ بیٹھنے کی. ہاں، اگر کسی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے انگلیاں نہیں کر سکتے، ممکن ہے آپ جو ہے ٹھہرا سکتے ہیں یا جو ہے اس طرح رکھ لے سکتے ہیں، آپ کی جو ہے سہولت کی وجہ سے. ضروری یہ ہے کہ ایسی حالت میں آپ خشوع و خضوع کا لحاظ رکھیں گے. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور تیسری چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ تشہد کے وقت کہاں دیکھیں گے؟ تشہد کے وقت
کہاں دیکھیں گے؟ تو شیخین امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا جو ہے قول یہ ہے کہ انسان تشہد کی انگلی کو دیکھے گا، تشہد کی انگلی کی طرف دیکھے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، قبلے کی طرف ہمیشہ دیکھنا ہے۔ امام مالک کے پاس تو سجدے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کیوں؟ سجدے کی طرف دیکھنے کے چکر میں جو ہے ایک انسان جو ہے اپنا جو ہے رکوع میں ہو جو ہے گردن اٹھا لے سکتا ہے، گردن زیادہ جھک بھی سکتی ہے، تو گردن سیدھی رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدے کی طرف نہیں۔ امام مالک کا قول ہے کہ قبلے کی طرف دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سجدے کی حالت، سجدے کی جگہ دیکھیں گے۔ تو بعض علماء نے خاص طور پر شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، جو اس زمانے کے جو علماء ہیں، معاصر علماء، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم نظر انگلی پر رکھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تشہد کے لیے بیٹھا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ صحابہ نے وہ بھی ذکر کیا کیسے اللہ کے نبی تشہد میں بیٹھتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے ران پر رکھتے تھے، گھٹنوں پر نہیں۔ گھٹنوں کا لفظ نہیں آیا، لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا لے جا کے گھٹنا جو ہے یہ سیڈ ہوتا ہے نا تو وہاں رکھ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا فخذ فخذ الیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائٹ جو ہے ران پر رکھتے تھے، تو آپ جو ہے گھٹنے سے پہلے ران کے حصے میں رکھیں گے، اور سبحان اللہ یہ دونوں انگلیاں آپ کی بند ہونی چاہیے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے۔ دیکھیے کیا ضرورت تھی صحابہ کو یہ ساری چیزیں، اللہ کے نبی جو ہے دونوں انگلیاں بند کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو جو ہے انگوٹھا اور جو ہے درمیانی انگلی کو ایسے گول باندھ کر جو ہے ایسے رکھتے تھے۔ کیا ضرورت ہے؟ کچھ بس حدیث کو بڑھانے کے لیے یا ایسے ہی خواہش کو ذکر کرنے کے لیے نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک حرکت کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا، تاکہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر مکمل ثواب پا سکیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر دیکھیے انسان پہلے ہی نمازوں کو چھوڑتا ہے، جب نمازیں پڑھتا بھی ہے تو ایسی نمازیں جس میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہ ہو، نبی کی سنتیں نہ ہو، نبی کا جو ہے اسوہ نہ ہو، ہمارے نیکیاں پہلے ہی کم، اور جب نیکی کر رہے ہیں تو اس میں جو اسوہ نبوی نظر نہ آئے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ تو صحابہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، جیسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، اے لوگو، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ نبی کا طریقہ ہے، ایسے بیٹھو نہ اللہ رب العالمین تمہیں ثواب عطا کرے گا، تمہاری نمازیں مکمل ہوگی، تمہاری نمازیں جو ہے فحش گوئی اور برائی سے بچائے گی، تمہیں برکتیں تمہاری زندگی میں آئیں گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، دو انگلیاں آخر کے بند کرتے، دو جو ہے انگوٹھا اور درمیان کی انگلی کو جو ہے گول کر کے رکھ کے اپنی انگلی کو جو ہے سیدھے رکھتے تشہد کے لیے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ انگلی کا حرکت دینا کیسا ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جامعہ اسلامیہ میں ایک جو ہے صاحب ہیں جنہوں نے دکتورہ کا رسالہ، دکتور جو کہ جو ہے ڈاکٹریٹ ہے علم میں، تو انہوں نے تشہد میں انگلی کی حرکت پر پورا رسالہ لکھا ہے، 5 سال جو بھی ہیں انہوں نے بس اسی پر تحقیق کی ہے، انگلی کی حرکت دینا کیسے ہے۔ سبحان اللہ، علم ہے، بس انگلی کی حرکت پہ ڈاکٹریٹ کا رسالہ، 4-5 سال محنتی ان پر، علم ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے راز قول بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انگلی کو جو ایسے حرکت دیتے نا غلط ہے، ایسے اوپر نیچے حرکت دینے سے تحریک نہیں بولتے اسے، حرک یحرک بولتے ہیں، جو ہے حرکت دینا یہ اوپر نیچے کرنا ہے، وضع الخفض ہے، اوپر نیچے۔ امام البانی کہتے ہیں ایسے کرنا ہے،
خلاص انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئندہ باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس کوشش سے یہاں بیٹھے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے کوششوں کو، ان کے یہاں بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہماری نماز میں ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے. اور رب العالمین ہماری ان کوششوں کی وجہ سے، جو کوششیں ہمیں یہاں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے، جو ہے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے باوجود چھوٹی موٹی یا کچھ بھی غلطی ہو جائے، رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے. رب العالمین ہم سب کو سنت کا طریقہ، صحیح طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.